जिंदा खुदा की हजूरी में अपने सर को झुकाएं और आज की इबादत का आगाज हम जिंदा खुदा के जिंदा कदूस नाम से शुरू करते हैं। मैं इबादत के शुरू में मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सुरैया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। जी सिस्टर सुरैया आपका माइक म्यूट है। जी सिस्टर सुरैया। जी सॉरी। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाते हैं और उसका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद जिंदा सच्चे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। खुदावंद आपके हजूर में आते हैं खुदावंद, और खुदावंद आपके बंदा के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हम आपकी आवाज को सुनने वाले हैं, उसे खुदावंद आपके पाक खून में छुपाते हैं। अपने बंदा को सर से पांव तक छूना, खुदावंद अपने पाक रूह से भर देना, लफ्जों की तरतीब देना, ताकि बोलने वाले वो ना हो, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। और आज का कलाम हम तमाम बहन भाइयों के लिए बाबरकत कलाम हो, जो खुदा बाप हमारी जिंदगियों को बदलने वाला, हमारी सोचों और ख्यालों को बदलने वाला कलाम हो, हमारे बंद बंद गुदे गुदे के लिए तवानाई का सबब हो। खुदा बाप मैं प्रस्तुत करने वालों को भी आपके पाक हाथों में देती हूँ कि खुदावंद उनको भी कसरत से अपनी बरकत नाजिल करना खुदावंद, ताकि जब वो प्रस्तुत करें तो हम भी उनके साथ मिलकर अपने अपने घरों में आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। वो नाम जो सब नामों से आला है और जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। खुदा बाप मैं जूम मीटिंग के तमाम खानदानों को आपके हाथों में देती हूँ। एक एक रूह जान बदन पर खुदावंद आज के कलाम के वसीला से अपनी बरकत को नाजिल करना। खुदा बाप जो फेसबुक पर देख रहे हैं या जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन पर भी आज के कलाम के वसीला से अपनी बरकत नाजिल करना। जो आने का इरादा रखते हैं आपके ठहराए हुए वक्त के मुताबिक, वो भी इस इबादत का हिस्सा बन सके। हम दुआ करते हैं सिस्टर यास्मीन के लिए, अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे ताकि वो इसी तरह आपके नाम को इज्जत और जलाल देती रहें। हम खुदावंद दुआ करते हैं इंटरनेट की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करना, ताकि इबादत के दौरान हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, और हम अक्ल और दनाई के साथ आपकी भेद की बातों को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले हों। इबादत के शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। फजल बिशारती ग्रुप हॉलैंड की जानिब से अपने तमाम बहन भाइयों को जिस वक्त हमारे साथ जो मीटिंग में शामिल हैं और जो बाद में शामिल होंगे, और जिन्होंने इस वक्त हमें फेसबुक लाइव ज्वाइन किया और जो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम कहते हैं। वेलकम करते हैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर, उनका ताल्लुक दुबई से है, पास्टर हारिस। वो आज खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाएंगे और वर्शिप में हमें लीड करेंगी पाकिस्तान शाहकोट से क्वायर नासरी क्वायर सिस्टर जुनैरा और उसका घराना। जी एक्चुअली उनके थोड़े से इंटरनेट का इशू हो रहा है। उनका इंटरनेट का जो है जो वाईफाई है उसका स्लो हो रहा है, तो उनको ज्वाइन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जितनी देर में वो हमसे कनेक्ट होते हैं, तो मैं वर्शिप के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर शारीन मसीह से कि वो वर्शिप के सेशन को लीड करें। जी सिस्टर जी। मसीह में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। सलाम। आए हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे, तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना। हालेलुया। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तो मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना।
जिस्म की ताजगी, रूह की माखलसी, ये तेरा लहू है मेरी नासरी, है मेरे नासरी। तेरी अंजील से नहीं शर्माना, तेरे कलाम से नहीं घबराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरा घर है मसीह, अब्दी का शाना, तुझ में खुदा को मैंने पहचाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। मुक्ति दाता तारनहारा, मरियम का खुदा मेरा सहारा, मेरा सहारा। दिल का करार तू सबने है माना, जिंदगी का राज तू मैंने पहचाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। क्वायर आ चुकी है हमारे दरमियान और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो वर्शिप के सेशन को अब लीड करें। जी सिस्टर जुनारा और सिस्टर रूबी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी का गीत जो आप हमेशा गाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, जिन्ना शुक्र करा मैं रब दा ओना ही काटे। जी सिस्टर जी। जी, अब मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें एक बार फिर अपने हुजूर लेकर आया ताकि हम उसके नाम को जलाल दें और सबसे बढ़ के उसके कलाम को सीखें, क्योंकि जो खुदा की तरफ से और ये खुदा का फजल हम पर होता है कि हम उसके हुजूर जो है वो इकट्ठा होते हैं ताकि खुदा जो है वो हमसे हम कलाम हो, खुदा हमसे बातें करें। तो आए हम मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदा का कलाम जो है वो खुदा के वादे हैं और खुदा की प्रोमिसेस हैं हमारे साथ। तो हम मैं और बाजी बबली गीत गाएंगे, वो ये है कि मेरे वादों पर भरोसा रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना, मेरे वादों पे भरोसा रखना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना, मेरे वादों पे भरोसा रखना। तुम जमाने के
दुनिया से तुम जुदा रखना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। छोड़ दो तुम रियाकारी को, छोड़ दो तुम रियाकारी को, छोड़ दो तुम रियाकारी को। अपने दिल में तुम खुदा रखना। अपने दिल में तुम खुदा रखना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है, जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है, जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है, ऐसे लोगों से फासिला रखना। ऐसे लोगों से फासिला रखना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, हौसला रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। मेरे वादों पे भरोसा रखना। जी सिस्टर जी, इस तरह वर्शिप को जारी रखें जी। जी सिस्टर जुनैरा। जी आप वर्शिप को जारी रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जी तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने दिलों की जमीन को तैयार करें, अपने सोचों, अपने ख्याल, अपने ध्यान को पाक रूह के ताबे करते हैं, ताकि जो खुदावंद हमसे कलाम करे हम पूरे तौर पर हम उसको समझने वाले हों और दिल से हम रजू लाने वाले हों। तो मैं दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर बिल्लो से कि वो दुआ में रहनुमाई करे खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए और हाजरा जमात के लिए। जी हम शुक्र करते हैं खुदा उनके इस अच्छे वक्त के लिए जो उसने हमें मुहैया किया। ऐ खुदा इस वक्त हम सब तेरी हुजूरी में जमा हुए हैं खुदावंद, तेरे नाम को खुदावंद जलाल देने के लिए खुदावंद। ऐ बाप जी तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद, एक खानदान के लिए जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस प्रस्तिश के लिए खुदावंद जो की गई खुदावंद, दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इस वक्त कलाम के लिए खुदावंद दुआ मांग लेते हैं, तेरे बंदा के लिए दुआ मांग लेते हैं खुदावंद। खुदावंद आज जो भी कलाम उसके मुंह से निकले खुदावंद वो तेरी तरफ से और खुदावंद हमारे लिए वो सुगना फल लेकर आए
खुदावंद हमें अक्ल दिनाई दे ताकि इस कलाम को हम समझने वाले हों और खुदावंद अपनी जिंदगियों में लाने वाले हों। खुदावंद हर एक जान खुदावंद आज खुदावंद इस कलाम से फैज़याब हो और खुदावंद बोलने वाले को बड़ी कुव्वत बड़ी ताकत दे खुदावंद आवाज बन। खुदावंद सारा का सारा जलाल खुदावंद तुझे मिले और खुदावंद तेरे नाम का हम शुक्र अदा करने वाले हैं। मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जी, हम खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के बंदा पास्टर हारिस को वेलकम कहते हैं। एंड यास्मीन, थैंक यू सो मच। आपने मुझे फजल बशारती ग्रुप में जो है वो दावत दी और मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि एक दफ़ा फिर मैं अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और अजीज़ों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सकता हूँ। जो आज अजीज़ जिनसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पास्टर हैरिस है और पूरा नाम हैरिस हुसैन है। हुसैन मेरे वालिद साहब का नाम है। मैं कन्वर्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ एक महज नाम है। और एक मेरी बेटी है, एक बेटा है। बेटा जो है वो 23 साल का है, 25 साल का है। बेटी 24 साल की है। और बेटा जब अभी 4.5 साल की था तो तब से वो मेरे साथ खिदमत में था। प्लान था कि पूरी दुनिया में उसके खुदा इस्तेमाल करे, और फिर वो प्लान पूरा भी हुआ। खुदा ने उसको ऑलमोस्ट 26 ममालिक में एज एवेंजलिस्ट इस्तेमाल भी किया। अभी वो स्टेट्स में है। तालीम उन्होंने मुकम्मल की, अपनी पहले खिदमत की, मिनिस्ट्री की, बाद में अभी जो है वो सेकुलर तालीम मुकम्मल की है। और बेटी मेरे पास होती है। ये मुझे किताब लिखने का शर्फ हासिल हुआ। ये मेरी पहली किताब थी जिसका नाम था पेश हुआ। और एक लीडर की जिम्मेदारियों पर यह किताब लिखने का मुझे खुदा ने शर्फ दिया। फिर उसके बाद खुदावंद ने ये किताब मुझे लिखने का मौका दिया। इसका नाम था मेरे सजदों का खुदावंद, जो यीशु मसीह को मरकज़ी तौर पर फोकस करती है। फिर उसके बाद मुझे खुदा ने ये किताब लिखने का मौका दिया जिसका मतलब था असासा बांट दो। जो कुछ भी है अब बांट दो, मतलब अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये उस वक्त ख्याल मुझे आया जब कोरोना के बाद तो हम सब की ज़िंदगी में ट्रेजेडीज आई। तो फिर मैंने सोचा कि जितना हो सके वो बांट दिया जाए, रख के ना कुछ ले जाए हम ज़िंदगी से। फिर रिसेंटली इसके बाद मुझे खुदावंद ने ये किताब लिखने का मौका दिया जिसका नाम है हल्ले लुग़्ज़ुल मौत, सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो जितने भी मौत के रूह के तल्लक से सवालात हैं, मैंने इस पर काम किया। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से था जो खुदावंद ने पिछले इस साल में कुछ पिछले महीनों में मुकम्मल करवाया। और एवेंजलिज्म मेरा शौक़ है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ पाकिस्तान, दूसरे ममालिक में भी, लेकिन पिछले कई सालों से खुदावंद ने सिर्फ पाकिस्तान का ही बोझ दिया है। तो मैं उन्हीं शहरों में जाके मुनादी जो है वो कर रहा हूँ। और ऑनलाइन पढ़ाना जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स जो थे वो हमने ग्रेजुएट किए 2022 में। और अभी भी जारी सारी है। एक आपकी स्टूडेंट वहाँ से थी हमारी, उस बैच में हॉलैंड से थी हमारी बहन। तो मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है जिसमें हम पढ़ाते हैं हफ्ते में 2 दिन, संडे को और मंडे को। तो ये मेरा छोटा सा काम है जिसके ताल्लुक से मैं खिदमत करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे यूएई में पिछले कोई 22 सालों से हूँ और पास्टर के तौर पर फुल टाइम काम करता हूँ। यही मेरी खिदमत है, यही मेरा काम है। और साथ साथ जो मैंने आपको बताया, लिखने का शौक़ है, एवेंजलिज्म का शौक़ है, और फिर मैं पासबानी खिदमत भी यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं एक बार फिर बहन यास्मीन के लिए, उनके सारे ग्रुप के लिए, उनकी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ, और आप सबों के लिए भी कि आपने बड़ा वक्त निकाला है और आप इस इबादत में तशरीफ़ फरमा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये चंद लम्हों का जो वक्त है एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे साथ दूसरा थस्सलुनीकियों बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 7 को खोलिए। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है,
मगर अब एक रोकने वाला है, जब तक वो दूर ना किया जाए रोक के रहेगा। 8वीं आयत, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। 9वीं आयत, जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी। इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आप आमीन कह सकते हैं। अगर आप माइक खोलना चाहें जवाब दे सकते हैं। अगर आप दरमियान में कोई बात की समझ नहीं आती आमीन। तो आप पूछ सकते हैं। आमीन। तो हम इस पर बात करने आमीन। वाले हैं। तो अनवान जो है जिस पर मैं चंद लम्हे आपके साथ बात करना चाह रहा हूं वो है निशानात, आमीन। अजीब काम और मोजज़ात। थोड़ा सा लंबा टाइटल है, निशानात, अजीब काम और मोजज़ात। इस इक्तबास में जिसे हमने पढ़ा है, आपने सुना कि बहुत सारे लोग नारास्ती के हर तरह के धोखे के उस फ्रेब में आ गए। कैसे? झूठी कुदरत, निशानों और अजीब कामों के साथ जो उस मौजज़ा करने वाले ने उन्हें डिसीव किया। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि जो लोग डिसीव होंगे वो डिसीव होंगे उस झूठी कुदरत से, निशानों से, अजीब कामों से जो वो देखेंगे। देखिए, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, अगर मैं कहूं तो ये दौर एक कन्फ्यूजन का दौर है। ये दौर एक कयोस्टिक दौर है, केओस है। हर तरफ जो है अफरा तफरी है, तबाही है, कंफ्यूज्ड हैं लोग। यहाँ तक कि फैमिलीज के अंदर रिश्ते कंफ्यूज्ड हैं, बिजनेस कंफ्यूज्ड हैं, जॉब्स कंफ्यूज्ड हैं। किसी को पता नहीं है कि कल क्या होना है, कल आज जॉब है, कल होनी है कि नहीं होनी। शादियों का नहीं पता। कई दफा लोग अपनी शादियों की एनिवर्सरी लिखते हैं तो मैं कई दफा हैरान होता हूँ, लिखते हैं 25 years टुगेदर। तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एनिवर्सरी, ऐसे जैसे बड़ा आसान कर रहे हैं एक दूसरे पे कि 25 साल हमने इकट्ठे गुजार दिए हैं, कि हमने बर्दाश्त ऐसे कर लिया है। तो मतलब ये है कि मतलब फैमिलीज के अंदर एक अफरा तफरी है, खानदानों के अंदर एक तोड़ फोड़ है, यानी कंफ्यूजन है। बिजनेस देख लें, चर्चेस देख लें, कंफ्यूजन है। कारोबार देख लें, कंफ्यूजन है। जॉब्स देख लें, कंफ्यूजन है। बंदे के अपनी बॉडी के अंदर इतनी बीमारियां आ गई हैं कि उसको पता नहीं चल रहा कि क्या होना है। मतलब एक बीमारी को ठीक करते हैं, आगे से दूसरी जो है वो डिस्कवर हो जाती है। हर तरफ दौर दौरा है कंफ्यूजन का। अगर इस दौर को मैं कोई नाम दूं तो दिस इज अ टाइम ऑफ कंफ्यूजन। एक कंफ्यूजन का दौर है। लेकिन इस कंफ्यूजन के दौर में खुदा हमसे जो कलाम करना चाहता है वो ये चाहता है कि हम मैच्योर हो जाएं। वो ये चाहता है हम डिसाइड कर लें। क्योंकि जब तक कोई बंदा कन्फ्यूजन में रहता है उसको ना तो ज़हनी ना दिली इत्मीनान मिलता है। उसको फैसला करना ही होगा कि कितनी देर वो कन्फ्यूजन में रहेगा, कितनी देर उसे कन्फ्यूजन में रहना है, कब तक वो कन्फ्यूजन की उस दलदल में रहना चाहता है। और खुदा अपने कलाम के वसीले, अपने खुदाम के वसीले, अपने पाक रूह के वसीले से, अपने मोटिवेट करने वाले लोगों के वसीले से, दोस्तों के वसीले से हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें यस्सु मसीह के लिए फैसला करना है। क्योंकि 18वां बाब मुकाशवा की किताब का पहली 5 आयत में लिखा है, अये मेरे लोगो बाबल से बाहर आ जाओ। अब लफ्जी तौर पे अगर आप बाबल का मतलब लें तो उसका मतलब है गड़बड़ी, उसका मतलब है कंफ्यूजन। मेरे लोगों, जहां तुम्हें समझ नहीं आ रही वहां से बाहर आ जाओ। और ये लास्ट पैगाम है मुकाशवा की किताब में, ये आखिरी अपील है कि मेरे लोगों बाबल से बाहर आ जाओ ताकि तुम उसकी मुसीबतों में,
اس کی ناپاکیوں میں، اس کی تباہی اور بربادی میں اس کے شریک نہ ہو، کیونکہ بابل جو ہے ہر طرح کے ناپاک پرندے اور مکرو پرندے کا اور شیاطین کا اڈا بن گیا ہے۔ تو اس لیے میرے لوگوں بابل سے باہر آ جاؤ۔ تو مطلب ایک خدا اپیل کر رہا ہے کہ میرے لوگوں کنفیوژن سے باہر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دور ہے تو یہ دور ایک کنفیوژن کا دور ہے۔ ایک بات اس دور کے اندر بڑی اہم ہے، مجھے امید ہے آپ متفق ہوں گے، کہ آج لوگ بڑی آسانی سے دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ اس دور میں کسی کو جو ہے وہ پھول بنانا بڑا آسان ہے، چاہے کوئی جان بوجھ کے بنے، چاہے کوئی جانتے بوجھتے بنے، چاہے کوئی معصومیت میں بنے، یا چاہے کوئی لالچ میں آ کے بنے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس دور میں کسی شخص کو جو ہے وہ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، مگر اس شخص کو قائل کرنا بہت مشکل ہے اس بات پہ کہ میاں تجھے بیوقوف بنایا جا چکا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے اس کنفیوزڈ دور کا۔ اب اس سچویشن میں فرض کریں جب خاندانوں میں افراتفری ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، چرچز ٹوٹ رہے ہیں، گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، زندگیوں میں توڑ پھوڑ ہے، وقت سے پہلے نوجوان مر رہے ہیں، اور بیماریوں کی وجہ سے زندگیاں کتنی ایسے ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہیں جیسے مٹھی سے ریت سرکتی ہے۔ ایسے دور میں، اس وقت میں جہاں یہ سب کچھ جا رہا ہے، اگر کسی بندے کے گردے فیل ہو رہے ہیں، تو جب کسی بندے کی کڈنیز فیل ہو رہی ہیں، اور اس کڈنی فیلئر بندے کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر، خدا کہہ رہا ہے کہ تو ایمان لا یسوع مسیح پر، تو خدا کے نزدیک آ، خداوند تیری نجات چاہتا ہے۔ لیکن اس کنفیوزڈ دور میں بندے کی فکروں نے جو اسے گھیر رکھا ہے، وہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو چاہیے شفا، مجھے تو چاہیے میری زندگی میں معجزہ۔ تو اس کنفیوز دور میں اس کو اس کے مسئلے کا حل چاہیے، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ سچی تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، مگر کانوں کی کھجلی کے باعث اپنے اپنے لیے الگ الگ استاد مقرر کر لیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس بندے کے کان میں کھجلی ہو رہی ہے، اس بندے کا تو دل کرے گا نا کہ میں یہ کتاب ہی کان میں گھسیڑ کے اپنی خارش کا مسئلہ حل کر لوں۔ اس کو سونے کی باتیں آپ سناتے رہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو فرق پڑنا ہے، اسکریچر چاہیے اس کو، چاہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، اس نے کہنا میں کان میں بس اس سے اپنی خارش کا مسئلہ حل کروں۔ دیکھیں، اور آج بہت سارے لوگ اسکریچرز لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ تو آج اس دور میں بہت سے نیڈ فلرز ہیں، آپ ہلکی سی نیڈ جو ہے وہ شو کریں تو ہزاروں نیڈ فلرز آ جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو اپنے ان کنفیوژن کے بعد جس سٹیج پہ وہ پہنچتے ہیں وہ ہے تباہی۔ کسی کا بزنس تباہ ہو گیا، کسی کی فیملی تباہ ہو گئی، کسی کی لائف تباہ ہو گئی، اور اب اس کو اس تباہی سے نکلنا ہے۔ اور یہ صورتحال دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم ایک گلوبل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک معاشی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ، اگر آپ موسمی بحرانوں کی طرف آئیں، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ان 7 آخری آفات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت اچھا نہیں ہے جو آنے والا ہے، اور ہم اس کو دعا کر کے روک بھی نہیں سکتے کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے برے وقت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نہ آئے۔ نہیں نہیں، وہ آئے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کیونکہ آمد ثانی سے پہلے جو ہے مصیبت کا آنا ضرور ہے، مگر اس نے ہمیں آگاہ اس لیے کر دیا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم بے دل نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ کبھی ہوئی، نہ کبھی پھر ہوگی۔ لیکن یہاں پہ بڑی ضروری بات ہے کہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اسی باب کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 2 تھسلنیکیوں 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے، اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا
جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. تو خدا کے کلام نے ہمیں واضح بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ آمد ثانی کا دن آئے، وہ دن آنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے ہم برگشتگی کو دیکھیں گے. تو رسول کہتا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا، برگشتگی پہلے آئے گی. اب سوال آتا ہے برگشتگی کا، تو برگشتہ کون ہوتا ہے؟ برگشتہ ہونے کے لیے، برگشتہ جس طرح ایک شخص کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک رشتے میں منسلک ہوتا ہے، اور جب وہ ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں. تو مطلب برگشتہ ہونے کے لیے پہلے سازگار رشتہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو فریب نہ کھاؤ، ممکن ہوا تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے گا. ٹارگیٹڈ لوگ جو ہیں وہ برگزیدہ ہیں. برگشتہ جو ہیں وہ تو پہلے ہی برگشتہ ہیں. گمراہوں نے کیا گمراہ ہونا ہے؟ جنہیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ مسیح کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہوں گے، تو اس لیے وہ انہیں برگشتہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے پالوس رسول کی معرفت، کسی کے فریب میں نہ آنا، یسوع کی آمد سے پہلے برگشتگی لازمی ہے. اور جو بندہ کنفیوژن میں تھا، جس نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، اس کی کنفیوژن جو ہے وہ اس کو تباہی میں لے گئی. اس کا بزنس تباہ ہو گیا، اس کا رشتہ تباہ ہو گیا، اس کی لائف تباہ ہو گئی. اب وہ بندہ اس مقام پہ ہے اور کوئی شخص اسے سکریچر لا کے کہتا ہے، اس کے کانوں میں کھجلی کرتا ہے کہ میاں تیرے مسئلے کا حل ہے. ٹی وی کے آگے تیل میں جو بوتل ہے تیل کی وہ رکھ یا پانی کی رکھ، تو تم معجزہ دیکھنا، یا تیرے بندہ مسئلے کا حل ہے کہ فلاں عبادت میں چل میرے ساتھ، وہاں پہ معجزے ہوتے ہیں، فلاں عبادت میں چل وہاں پہ شفا ہوتی ہے. تو کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس کے مسئلے سے شفا دے؟ چاہتا تھا، لیکن وہ اپنا پہلے کلام نازل فرمانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے شفا دیتا ہے. لیکن اس شخص نے کلام کی تو قدر نہیں کی، جس سے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس نے نفرت رکھی سچ سے، سچائی سے، اور یہ ہو گیا گمراہ. اور گمراہ کیسے ہوا؟ گمراہ ہوا معجزے سے، جیسے ہم نے دیکھا. گمراہ ہوا نشانوں سے، گمراہ ہوا عجیب کاموں سے. کیوں کہ اس کو تو اپنے مسئلے کا حل چاہیے تھا. آیت نمبر 10 کے مطابق جو دوسرے تسلنیکیوں دوسرے باب میں ہے، تو لکھا ہے کہ ہر طرح کی جھوٹی قدرت، نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. اگر یہ حق کی محبت کو اختیار کرتے تو حق سے جو ان کی محبت ہوتی وہ انہیں نجات دیتی. لیکن انہیں تو نجات چاہیے ہی نہیں تھی، انہیں تو شفا چاہیے تھی، انہیں تو اپنے مسئلوں کا حل چاہیے تھا. اور آج لوگوں کو کیا چاہیے؟ اپنے مسئلوں کا حل چاہیے. آج لوگوں کو کیا چاہیے؟ آج لوگوں کو ان کی ضرورتیں پوری ہوتے دیکھنا چاہیے. آج لوگوں کو ان کی نیڈز چاہیے، اور آج نیڈ فلرز ہیں آج لوگ ضرورتوں کے مارے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. تو غرض مند تو آج لوگ بنے ہوئے دیوانے ہیں. انہیں تو بس یہ ہے کہ اس مسئلے سے باہر نکلنا ہے، کیسے بھی نکلیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، جب میں معجزات کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معجزات برے ہیں. نہیں 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 نہیں، ہرگز معجزات برے نہیں ہیں. کیونکہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب دوسرے باب کی آیت نمبر 22 میں خدا کا کلام فرماتا ہے، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا. So the miracles and signs and wonders are not bad. یسوع مسیح نے معجزات کیے. نہ صرف یہ، بلکہ آپ 5ویں باب کی اسی کتاب کی آیت نمبر 12 کو اگر میرے ساتھ دیکھیں، اعمال 5ویں باب کی 12ویں آیت میں تو لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھ سے بہت سے نشان، عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے.
تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف معجزات یسوع مسیح نے کیے، رسولوں نے بھی معجزات کیے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معجزات برے ہیں، نعوذ باللہ، معجزات اچھے ہیں، یسوع مسیح نے کیے، رسولوں نے کیے، لیکن دشمن ہمیشہ سے ہی کاپی کرتا آیا ہے. آسمان میں تھا تو اس نے کہا میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا. وہ خدا تعالیٰ کی مانند بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے بھی سجدے کیے جائیں، وہ چاہتا ہے میری بھی پرستش ہو. اتنا پرستش کا بھوکا یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے میری پرستش کر دے، ایک سجدہ تو کر مجھے. تو کہنے کا مطلب ہے اس سجدے کی غرض سے، اس پرستش کی غرض سے، چونکہ وہ پرستش کا بھوکا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کے اندر نشانات ظاہر کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، عجیب کام کرتا ہے. مگر یہ عجیب کام، معجزے کرنے کا اختیار اسے کہاں سے ملا ہے؟ ہاں، کچھ وقت کے لیے اسے یہ اختیار دیا گیا. اگر مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 13 کی آیت نمبر 13 اور 14 میں پڑھیں تو لکھا ہے وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس بت کے، حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس کی پرستش نہ کریں وہ ان کو قتل کرائے. تو یہاں پہ معجزات سے، عجیب کاموں سے، نشانات سے دشمن کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کا مقصد ہے پرستش کروانا. کس کی؟ حیوان کی. لیکن اسے کیا فائدہ ہے حیوان کی پرستش کروانے کا؟ ابلیس کو کیا فائدہ ہے حیوان کی پرستش کروانے کا؟ ابلیس کو بہت بڑا فائدہ ہے حیوان کی پرستش کروانے کا. دیکھیے آپ 13ویں باب پر میرے ساتھ آئیے، تو لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کا 13واں باب، لکھا ہے چونکہ اس اژدہا نے یعنی ابلیس نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے. تو یعنی ابلیس نے اپنا فرنٹ مین جو ہے وہ رکھا ہے اس حیوان کو، اور حیوان ایک آتا ہے دوسرے حیوان کی پرستش کرواتا ہے. تو جب لوگ حیوان کی پرستش کرتے ہیں اصل میں وہ ابلیس کی پرستش کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں جب ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم پرستش کے لیے بیٹھے ہیں، عبادت کا مطلب ورشپ کا ہے، ورشپ کا مطلب پرستش بھی ہے. تو یہاں پہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ خدا کی پرستش کر رہے ہیں. تو خدا کی پرستش ہم کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. ہم پرستش خدا ہی کی کر رہے ہیں، لیکن تھرو یسوع مسیح کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے وسیلے سے کوئی خدا کے پاس نہیں جا سکتا. تو اس لیے حیوان کو یہاں پہ وہ فرنٹ مین رکھتا ہے تاکہ شیطان کی پرستش ہو. تو بیسیکلی لوگوں نے حیوان کی تو پرستش کی مگر شیطان کی پرستش کی اصل میں، کیونکہ سامنے ان کے حیوان تھا لیکن پرستش انڈائریکٹلی شیطان کو جا رہی تھی. تو کیوں گئی؟ لوگوں نے کیوں اس حیوان کی پرستش کی؟ انہوں نے اس کے نشان دیکھے، اس کے عجیب کام دیکھے، اس کے معجزات دیکھے. تو کتنا ضروری ہے اس دور میں یہ سمجھنا کہ معجزات، نشانات جو ہیں اور عجیب کام جو ہیں ان کی کاپی ابلیس کر سکتا ہے، اور اسے اختیار دیا گیا ہے 13ویں 14ویں آیت کے مطابق آسمان سے آگ نازل کرے، بڑے بڑے نشان دکھائے اور لوگوں کو گمراہ کرے. معجزات کرنے کا مطلب ابلیس کا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، برگشتہ کرنا ہے. نہ صرف یہ، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا 16واں باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 16 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں. یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں. لیکن شیاطین کی نشان دکھانے والی روحوں سے، شیاطین کے معجزوں سے، شیاطین کے نشانوں سے، شیاطین کے
عجیب کاموں سے گمراہ کون ہوگا؟ جیسے ہم نے خدا کے کلام سے پڑھا ہے، وہی جس نے حق سے محبت نہیں رکھی۔ کن کو اس نے گمراہ کیا؟ تسلنیکیوں کے خط کے مطابق، جس نے حق سے محبت نہیں رکھی، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے حق سے محبت نہیں رکھی۔ تو 10ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، انہوں نے اس واسطے کہ انہوں نے حق سے محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ تو حق کیا ہے؟ حق کے لیے لفظ بائبل میں یوز ہوا ہے، آئی ایم دا وے اینڈ لائف اینڈ دا ٹروتھ۔ یسوع مسیح نے کہا میں راہ اور حق اور زندگی ہوں۔ تو یسوع مسیح حق ہے، یسوع مسیح سچائی ہے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے سچائی سے محبت نہیں رکھی۔ سچائی کیا ہے؟ یسوع مسیح سچائی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اے خداوند، 17ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ انہیں سچائی سے مقدس کر کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ سچائی سے جنہوں نے محبت رکھی ہے وہ معجزوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، وہ نشانوں سے گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سچائی سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بائبل کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جو بندہ سچائی سے محبت رکھتا ہے وہ بائبل مقدس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جو بائبل مقدس کو جانتا ہے وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو بائبل سے محبت رکھتا ہے وہ ابلیس کے نشانوں، عجیب کاموں اور معجزات سے آخری زمانے میں گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ سچائی سے محبت رکھتا ہے۔ اور گمراہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے سچائی سے محبت کو اختیار نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے سچائی سے محبت کو رد کیا ہوگا۔ دیکھیے، جب آپ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کو پڑھتے ہیں، 19ویں باب کی آیت نمبر 20 میں تو لکھا ہے کہ اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، اور وہ دونوں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ ایک وقت آئے گا یہ پکڑے جائیں گے، جھوٹا نبی بھی پکڑا جائے گا جو جھوٹی نبوتیں کرتا ہے۔ اور آج جو جھوٹی نبوتیں ہو رہی ہیں، اور میں حیران ہوں اس دور میں، اس وقت میں، کہ لوگ آج اپنے بارے میں نبوت سننا چاہتے ہیں۔ پاسٹر جی میرے بارے میں نبوت کریں۔ اور بھائی، نبوت کی تعویل یا نبوت کرنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا جس کو نبوت چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا مستقبل پریڈکٹ کریں، میرے آنے والے وقت کے بارے میں بتائیں، میرے تے کسی نے کچھ کیتا تو نہیں مجھے میں بتائیں، میرے کاروبار چلے گا کہ نہیں، مجھے گاڑی دوسری ملے گی یا نہیں، میں دوسرا پلاٹ خرید سکوں گا کہ نہیں، میرے بارے میں ذرا نبوت کریں۔ سو لوگ آج نبوتوں کے سودائی بنے ہوئے ہیں، نبوتیں سننا چاہتے ہیں، معجزے، عجیب کام۔ اور اس جھوٹے نبی کو آخر میں پکڑا جائے گا، اور اس حیوان کو بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ اس جھوٹے نبی نے ان نبوتوں کے وسیلے سے، ان نشانوں کے وسیلے سے ان زمین کے رہنے والوں کو گمراہ کیا تھا، اور اس سے اس نے پرستش جو تھی وہ کروائی تھی۔ جیسے خدا کے کلام میں 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا نبی بھی پکڑا گیا جس نے نشان دکھائے تھے حیوان کے سامنے، اور حیوان کی چھاپ لینے والوں سے جنہیں اس نے گمراہ کیا تھا تاکہ وہ پرستش کریں حیوان کی، وہ بھی پکڑا گیا۔ تو یہاں پہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوں گے؟ وہی گمراہ ہوں گے، وہی حیوان کی پرستش کریں گے۔ دیکھیے، جب میں حیوان کی پرستش کی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا اس وقت دو پلڑوں میں ہے۔ ایک طرف تو وہ والا پلڑا ہے جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ گروہ ہے جو خدا کی پرستار ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو حیوان کے پرستار ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں لکھا ہے، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نشان دکھائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے معجزے دکھائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ اب اگر ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی حیوان کی پرستش کر رہی ہے، حیران ہوتے ہوئے، تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 14 کی آیت نمبر 10 اور 12 میں لکھا ہے، 10ویں اور 12ویں آیت میں، 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے،
اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. جو حیوان کی پرستش کرتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے، جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا. 12ویں آیت. مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. دنیا میری بہنوں، میرے عزیزوں، 2 گروہوں میں ہے. ایک وہ گروہ جو خدا کے ساتھ ہے، جو برے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو برے کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو برے کے خلاف چلتا ہے. ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے. یسوع مسیح نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. یا تو ہم اس کے ساتھ جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جس طرح فضل بشارتی گروپ ہے، یا اور گروپس ہیں، بہن صوفیہ کا گروپ ہے، جس طرح کام کر رہے ہیں جمع کرنے والے گروپ میں ہیں، یا پھر آپ بکھیرنے والے گروپ میں ہیں. ہم 2 وقتوں میں، ایک وقت میں دونوں گروہوں کا حصہ نہیں ہو سکتے. یا تو ہم مسیح کے ساتھ ہیں یا ہم مسیح کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے. لکھا ہے یہاں پہ مقدس کون ہے؟ مقدسین وہ ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. انہیں بائبل نے کہا ہے وہ مقدسین ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو حیوان کے معجزات دیکھتے ہیں، جھوٹے نبی کے معجزات دیکھتے ہیں، اور ان معجزات کو دیکھ کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرواتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں خدا نجات دے سچائی سے محبت رکھنے کی وجہ سے. انہیں سچائی سے محبت نہیں تھی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. سچائی سے محبت رکھتے تو ان کی نجات ہوتی. خدا انہیں نجات پہلے دیتا، شفا بھی دیتا پیکج میں، مفت میں. لیکن انہوں نے نجات کو ٹھوکر ماری، شفا کو گلے لگایا. اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں کیا ہوگا؟ نجات بھی کھو دیں گے، شفا بھی کھو دیں گے. کون سی ساری عمر اس دنیا میں رہنا ہے؟ تو دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، چند دنوں کی شفا کے لیے جو لوگ آج نجات کھو رہے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ چتاونی ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور خداوند کے کلام میں ایک بہت خوبصورت بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. استثنا کی کتاب میں، استثنا کی کتاب کے باب نمبر 13 کی پہلی 5 آیات میں، استثنا کی کتاب 13واں باب پہلی 5 آیات میں لکھا ہے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو. غور سے دیکھیے جی، میں نے کہا جو میرا عنوان تھا وہ تھا نشانات، عجیب کام اور معجزات. تو لکھا ہے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں یا ان کی پرستش کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا. اگر کوئی بندہ پروفیسی کر دے، نبوت کر دے، کہے جی معجزہ ہو گیا، معجزہ بھی ہو جائے، معجزہ ہو جانے کے بعد وہ آپ کو خدا کے کلام سے جو بائبل میں لکھا ہے اس سے دور لے جائے، اوروں کی پرستش کروانے کی طرف لے جائے، تو اس کی بات نہ سننا. خداوند تیرا خدا تجھے آزمائے گا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے اس سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا، اسی سے لپٹے رہنا. تو یہ کون ہے جو خدا کی بندگی کرتے ہیں، اسی سے لپٹے رہتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کے حکموں پر چلتے ہیں؟ انہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا یہ مقدسین ہے، یہ مقدس لوگ ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے عزیزان من، یہاں پہ آج شاید آپ دیکھیں کہ روح القدس کے سلین ہونے کے نام پر بھی کئی دفعہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آپ کو تو پاک روح نہیں ملا جو ہے یہاں پہ اس گروپ میں آ کے، پاک روح آپ کی زندگی میں کام ہی نہیں کر رہا. میں نے دیکھا ہے. آپ آئیں ذرا
دیکھیں کیسے آپ پیچھے گرتے ہیں, ادھر آئیں فلاں جگہ پہ, کیسے آپ روح میں سلین ہو جاتے ہیں. ایک ٹرم آج یوز کی جاتی ہے سلین ان دا اسپرٹ, اور جو بندہ سلین ان دا اسپرٹ ہوتا ہے, آپ کے بارے میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ خادموں کے سامنے پیچھے گر جاتے ہیں. خادم دعا کرتا ہے تو وہ لوگ پیچھے گر جاتے ہیں, اور جو لوگ سر کے بل گرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سلین ان اسپرٹ ہو گئے, یعنی وہ روح نے انہیں ذبح کر دیا ہے. لیکن ایک میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں سے. یہاں پہ پہلا جو ہے کرنتھیوں کا باب نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 25 ہے. پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 25ویں آیت. پالوس رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے سلین ان اسپرٹ کے بارے میں, تو میں اس تناظر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے. یعنی جب آپ دعا کر رہے ہو تو وہ غیر زبانوں پر تعلیم دیتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بے ایمان بندہ آ جائے اور تم سب باری باری بولو تو اسے قائل کر لو گے, اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے. اور لکھا ہے سب اسے پرکھ لیں گے, اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے. آگے غور کریں, لکھا ہے تب وہ منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. کب؟ جب وہ قائل ہو جائے گا, جب تم اپنی باتوں سے, اپنی محبت سے, اپنی تعلیم سے اس کو قائل کر دو گے تو وہ بندہ منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کرے گا. اور آج جس کو پاک روح ہوتا ہے, کیا وہ منہ کے بل گرتا ہے؟ نہیں, وہ تو سر کے بل گرتا ہے. اور یہ سر کے بل گرنے والے کون تھے؟ باغ گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے, ساتھ یہودا تھا, تو یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ یسوع ناصری کون ہے؟ دھندلکا بھی تھا. یسوع مسیح بڑے ان دنوں میں کمزور بھی ہو گئے تھے کیونکہ آخری وقت چل رہا تھا, تو اس لیے انہوں نے پہچانا نہیں. پوچھا گیا تو یسوع مسیح نے جیسے کہا میں ہوں, تو درمیان میں خدا کا فرشتہ آیا, اور فرشتے کے آتے ہی جتنا گروہ آیا تھا وہ سر کے بل پیچھے گر گیا, پچھاڑ کھائی اس نے. دیکھیے رسول کہتا ہے اگر کوئی قائل ہو جائے خدا کے کلام سے, اگر وہ تمہاری باتوں سے قائل ہو جائے, خدا کے کلام کی صداقت سے قائل ہو جائے, تو وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا, نہ کہ سر کے بل گر کر. تو جسے پاک روح بدلے گا وہ سامنے گرے گا. یشوع کو سپہ سالار ملا, یعنی خداوند یسوع مسیح ملا اس سپہ سالار کے روپ میں, تو اس نے منہ کے بل گر کے اس کو سجدہ کیا. جب موسیٰ نے جھاڑی میں خدا کو دیکھا تو اس نے منہ کے بل گر کر اس کو جو ہے وہ سجدہ کیا. ڈینیل منہ کے بل اس کے سامنے گرا اور پج مردہ ہو گیا. جتنے بھی یہ سورما بائبل میں ہیں انبیاء کرام, وہ منہ کے بل گرے. اور آج روح کے نام پر کہا جاتا ہے جی وہ سلین اسپرٹ ہو جاتے ہیں, وہ پیچھے گرتے ہیں. نہیں, پیچھے گرنا بڑا خطرناک ہے عزیزان من. یہاں پہ لاسٹ جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن بہت سارے لوگ, متی رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, باب نمبر جو ہے 7 ہے اور آیت نمبر 21 ہے, تو یسوع مسیح نے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس دن بہت سارے لوگ کیا کہیں گے. 7ویں باب کی آیت نمبر 21 میں تو لکھا ہے, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. جب وہ کہتے ہیں اے خداوند تو مطلب اے لارڈ, تو لارڈ جیسس کرائسٹ بھی کہتے ہیں نا, اے خداوند, تو لکھا ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی, اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. اے بدکارو, یہ جو ورڈ ہے اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ,
میں اس فریز کو آپ کے سامنے انگریزی زبان میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن میں ان سے کہوں گا، انگریزی زبان میں لکھا ہے and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. یہاں پہ لکھا ہے نا جب آئے بدکاروں میرے سامنے سے چلے جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے چلے، میرے پاس سے چلے جاؤ تم جو لا لیسنس کی پریکٹس کرتے ہو. اب ورڈ لا لیسنس کا کیا مطلب ہے؟ لا لیسنس کس کو کہتے ہیں؟ بائبل مقدس فرماتی ہے جو لا لیسنس ہے، لا لیسنس کا مطلب ہے the man who is lawless, man who does not obey the commandment of God. تم جو شریعت کو توڑتے ہو، تم جو حکموں کو رد کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ شریعت توڑنے والے بھی معجزے کر سکتے ہیں. یہودا کو جب چنا گیا 12 رسول کے ساتھ، تو یوحنا 10ویں باب میں لکھا ہے یسوع نے کہا کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا، مگر تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. اچھا، جب یسوع مسیح نے 2 کر کے بھیجا رسولوں کو، تو یہودا بھی گیا، اس کے اندر شیطان تھا، لوگوں کی بدروہیں نکال رہا تھا، بیماریاں ٹھیک کر رہا تھا، لیکن خداوند کو ڈے 1 سے پتا تھا اس کے اندر شیطان ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، معجزے نہیں دکھائے، تو کہتا ہے میری تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، میرے پاس سے چلے جاؤ. Those you do the lawlessness. اب لا لیسنس کی بات جو ہے، ہم تسلنیکیوں کے اوپر واپس آتے ہیں اپنے مضمون کو ختم کرنے کے لیے. تو دوسرے باب کی آیت نمبر جو ہے، دوسرے باب کی آیت نمبر جو 7 ہے، اس میں لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے. یہ بے دینی کا بھید کیا ہے جو اب تاثیر کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ بے دینی کا بھید اب بھی عمل پیرا ہے؟ بے دینی کے بھید کو میں انگریزی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو لکھا ہے بے دینی کا بھید، for the mystery of lawlessness is already at work. For the mystery of lawlessness is already at work. تو خداوند کے کلام میں رسول کہہ رہا ہے یہ جو بے دینی کا بھید اب کام کرتا ہے. تو واضح انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ جو بے دینی کا بھید اب بھی ایکٹیو ہے، یعنی خدا کے حکموں کو توڑنے کا عمل اب بھی جاری ہے. اور دشمن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ خدا کا حکم توڑو یا تڑواؤ، معجزہ میں آپ کی لائف میں کروا دوں گا. جاب چاہیے نا، مل جائے گی. کاروبار کی بحالی چاہیے، مل جائے گی. شفا چاہیے، مل جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں، آپ حکم رد کر کے بھی آ سکتے ہو، لیکن اس کا پرپز اپنے گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے. اس کا مطلب حیوان کی چھاپ دے کے ان کے ماتھوں پر ابلیس کی پرستش کروانا ہے. اور لوگ غرض مند دیوانے نجات کو رد کر کے، ٹھوکر مار کے، شفا کے بھوکے، معجزوں کو دیکھنے کی غرض اور آرزو مند سے، سچائی سے نفرت رکھتے ہوئے، حق سے نفرت کرتے ہوئے، حق کی محبت کو اختیار نہ کرتے ہوئے، اپنی جسمانی دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے ہیں. بھیڑ نے کہا یسوع مسیح ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. اس نے کہا تم مجھے ڈھونڈ اس لیے رہے تھے کیونکہ تم روٹیاں کھا کے سیرجو ہوئے ہو. تو آج بھیڑ کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ ڈھونڈ رہی ہے کوئی شافی مل جائے انہیں، ڈھونڈ رہی ہے کوئی معجزہ ہو جائے. یاد رکھیے میں نے کہا معجزے اچھے ہیں، خداوند یسوع مسیح کلام نازل فرما کے معجزہ کرتا ہے، اور اس معجزے کا مطلب ہوتا ہے پہلے انسان کو نجات تک لانا، اس کو محبت کروانا سچائی کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اس محبت کے رشتے میں باندھنا. شفا تو ویسے ہی وہ پنجابی میں ہم کہتے تھے کہ چونگے چ مل جاندی ہے. شفا تو ویسے ہی وہ ایز اے بائی ون گیٹ ون فری والا صاحب ہے. نجات کو پائیں گے تو باقی ساری چیزیں تو مفت ہیں، پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی. اور میری دعا ہے، میری درخواست ہے کہ آئیں اس دور میں، اس کنفیوزڈ دور میں ہم فیصلہ کر لیں، ہم کنفیوژن سے باہر نکل آئیں. وہ کہتا ہے میرے لوگوں بابل سے، کنفیوژن سے، گڑبڑی سے باہر آ جاؤ. اور جب ہم باہر آ جائیں گے تو وہ ہم گاتے پھریں گے، وہ خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں چو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر، تے چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشی قدماں نوں استواری.
تو پھر ہم گاتے پھریں گے جب وہ ہمیں کنفیوژن سے باہر لے گا، لیکن وہ تب تک نہیں لا سکتا جب تک ہم آپ فیصلہ نہ نکلنے کا کریں، جب تک ہم اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، وہ ہمیں زبردستی نہیں نکالے گا۔ اس لیے عزیزان من، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اس برے وقت میں خداوند آپ کی حفاظت کرے، اور کلام پاک میں لکھا ہے یہ جان رکھو کہ خیر زمانے میں برے دن آئیں گے، لوگ سچائی کے دشمن ہوں گے، عیش و عشرت کو زیادہ پیار کریں گے خدا کی نسبت، لوگ ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے، غصہ کرنے والے ہوں گے، تہمت لگانے والے ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، سنگ دل ہوں گے، طبعی محبت سے خالی ہوں گے۔ اور اس وقت ہے کہ ہم خدا کی محبت کو اپنانے کے لیے سچائی سے محبت کریں، اور جو اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جب ہم سچ سے محبت کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں معجزات رونما کرے گا، خداوند ہماری زندگیوں میں شفائیں جاری کرے گا، کیونکہ وہ کلام نازل فرما کے شفائیں جاری کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم ہیلرز کو نہ ڈھونڈیں، ہیلر کو ڈھونڈیں جو شافی ہے، جو یسوع مسیح ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ پرسنل ریلیشن رکھنا ساتھ چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہے، ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے دھیان سے باتوں کو سنا ہے، ان کلام کی باتوں کے وسیلے سے خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی بڑی برکت سے نوازتا رہے، آمین۔ آمین آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے کلام کے لیے اور خدا ان کے بندہ کے لیے میں دعا کے لیے درخواست کروں گی سسٹر نسیم سیمل سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، ہم تیری تعریف، تیری ستائش، تیری تمجید کرتے ہیں خداوندا کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، تو ہمارے لیے ایسے خادم مہیا کرتا ہے جو اے خداوندا روح اور سچائی سے بھرے ہیں، جو ہمیں تیرے کلام کی، تیری بھید کی باتیں بتاتے ہیں۔ گو کہ خداوند سچ ہے کہ آج بہت سارے لوگ معجزوں کے پیچھے، شفاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں شفا ملے گی، لیکن شفا ہے خداوندہ تیرے کلام میں ہے، اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہے۔ ہمیں سچائی سے اپنے بیٹے کو ماننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اے خداوندہ شکر گزار ہوں آج کے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہم پہ اے خداوند اپنے بندے کے وسیلہ سے نازل فرمایا۔ اے خداوندہ شکر گزار ہیں اس بیج کے لیے جو ہمارے دلوں میں بویا گیا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خداوندہ، تو ہمارے دلوں کو، اس بنجر ضمیروں کو سراب کرنے کے لیے اب تو پانی ڈال خداوندہ، تاکہ یہ کلام جو ہم میں بویا گیا ہے، یہ سوگ نہ پھیلانے والا بنے۔ اپنے خادم کو بڑی برکت دے اور زیادہ استعمال کر، تاکہ جہاں کہیں اے خداوندہ یہ تیرے کلام کو بیج کو بوتا ہے، وہاں سے اے خداوندہ فصلیں بھر بھر کے لوگ لے کے جائیں۔ اے خداوندہ تو رحم کر، جتنے لوگ اس وقت تیری عبادت میں تیرے کلام کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کو بڑی برکت دینا۔ جو درخواستیں تیری حضوری میں رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا رحم کرنا۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سن اور قبول کر، آمین۔ آمین آمین۔ جی اگر کسی کے پاس دعائیا درخواستیں ہیں تو وہ ضرور خداوند کی حضوری میں رکھے، تو خداوند کے خادم دعا میں رہنمائی کریں گے۔ جی سسٹر یاسمین، جی جی میں پاسٹر جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا اس میں ایک چیز جو 7ویں آیت میں لکھی ہے، ذرا اس کو اس پر ذرا نظر کر کے اس کی ذرا بیان کریں، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے گا وہ روکے رہے گا۔ یہ اس آیت میں یہ کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک روکنے والا ہے؟ کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کے بارے میں ہے، کہ روح القدس جو ہے ابھی ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اور پھر جب یہ روح القدس جو ہے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ ذرا اس چیز کے بارے میں پلیز جی آپ بتائیں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ جی سسٹر یاسمین اجازت ہے بولنے کی؟
जी क्लियर कर दें ताकि किसी अच्छा कुछ अच्छा सवालिया अच्छा निशान ना जहन में जी रह जाए। जी 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 थैंक यू। मैं उस तरफ मैंने कहा शायद कुछ आप कुछ फरमाना चाह रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो जिस शख्स की बात हो रही है कि अब एक रोकने वाला है, तो ऊपर उसके बारे में फरमाया गया है कि जो रोकने वाला है ये कौन है। तो आयत नंबर 3 में लिखा है, किसी तरह से किसी के फ़रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। ये वो है जो खुदा के मकदस में बैठ के अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं खुदा जैसा हूँ, वो कहता है मैं खुदा हूँ। वो अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है, उसके बारे कहा गया है वो गुनाह का शख्स है, उसके बारे कहा गया है वो हलाकत का फर्जंद है। और आगे जब आप चलते हैं तो लिखा है 8वीं आयत में, उस वक़्त जब यीशु मसीह आएगा तो वो बेदीन ज़ाहिर हो जाएगा, जो अपने आप को खुदा कहता है, जो अपने आप को खुदा के घर में बैठ के खुदा ज़ाहिर करता है, जो हलाकत का फर्जंद है, जो गुनाह का फर्जंद है, वो बेदीन ज़ाहिर हो जाएगा, जिसे खुदावंद यीशु अपने मुँह की फूँक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। तो ये बात उस शख्स के बारे में है, पाक रूह के बारे में नहीं है। जो गुनाह का शख्स है, जो खुदा के घर में बैठ के अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है, जो अपने आप को खुदा बताता है, जो हर एक मबूद से अपने आप को बड़ा ठहराता है। लेकिन ये कौन है, कैसे, अब ये चीज़ें जो हैं वो गहराइयों की तरफ जाती हैं, तो उसके लिए फिर और टाइम चाहिए। तो फिर हाँ जी, दोबारा जब आप मौका देंगे तो मैं ज़रूर ज़ाहिर करूँगा, बताऊँगा। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू। जी, अगर और दुआ के लिए कोई दरख्वास्त अगर देनी है तो आप दे सकते हैं। जी पास्टर जी, कल हमारे फजल बशारती ग्रुप की जो दुआया इबादत है वो पास्टर लियाकत कैसर वो खुद हमारे साथ होंगे, और हमारे कल का जो अनवान है अज़दवाज का सफ़र। तो आपने दुआ करनी है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से लोगों को, खानदानों को, अज़दवाज को बहाल करे, और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो, और हॉलैंड में खुदावंद के लोग बरकत पाएँ, और एक रिवाइवल जी पाक रूह का वो हमारे मुल्क हॉलैंड में आए। हॉलैंड के लिए भी आप दुआ करें, तमाम चर्चेज़ के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, हमारे घरानों के लिए, और जितने इस वक़्त ज़ूम में शामिल हैं, उन सब के लिए। जी। अच्छा जी, जी दुआ मांगे। मैं जानती हो सलाम। मेरी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर इम्शा के लिए। आपको पता होगा कि एक यंग लड़की है इम्शा के लिए, तो उसका इलाज चल रहा है, यानी कि उसे लिम्फोमा है, लम्फ नोड में उसके कैंसर है, तो कीमोथेरेपी उसकी हो रही है, तो उसके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है जोसेफ, वो भी एक यंग बच्चा है जो कि दरख्त से गिर गया था और उसकी बैकबोन जो थी वो फ्रैक्चर हुई थी, तो हुँ। उसकी की तो हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स यही कहते हैं कि वो चल नहीं सकता, यानी कि 50% से भी बहुत कम चांस है कि वो कभी चल पाएगा। तो हुँ। उसके लिए भी कि खुदा उसकी ज़िंदगी में मिरेकल करे। बेशक डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो पावरफुल है, तो खुदा उसे ज़रूर जो है वो अपने कदमों पर कट ज़रूर ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਟ ਕੇ खड़ा। ਰੱਖ दो। जी जी, दुआ मांगे। आसमान और जमीन का मालिक खुदा है तू, कुदरत तेरे हाथ में है और मगफरत भी तेरे हाथ में है। मुआफी, शिफा, जिंदगी सब तेरे हाथ में है। तू जिसने अपनी जान देने से दरेग ना किया, ऐ खुदावंद यस्सु मसीह, तू शिफा देने से क्यों दरेग करेगा। तू जिसने अपना एक एक कतरा लहू का बहा दिया और तूने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हो, तू आज भी मोजज़ात करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू यकसा है, ला तब्दील। खुदावंद इस वक्त बड़ी खाकसारी और आजिज़ी से तेरे हजूर मिन्नत है,
ان تمام درخواستوں کے لیے جو تیرے حضور تیرے گوش گزار کروائی گئی ہیں، جو کل کی عبادت ہے خداوند اس کو ہم تیرے حضور لاتے ہیں۔ اپنے خادم کو خداوند تو کثرت سے استعمال کرنا، اور گھرانوں کی بحالی کے لیے، خاندانوں کی بحالی کے لیے، زندگیوں کی بحالی کے لیے، او خداوند شادی جیسے پوتر بندھن کو لگے ہوئے خداوند بے شمار گناہ کے اس خداوند کوڑ اور اس کینسر سے نجات دینا، شفا بخشنا، تیرے لہو کے چھینٹے خداوند گھرانوں کو پاک اور بابرکت بنائیں۔ اس فضل بشارتی گروہ میں، گروپ میں، فیلوشپ میں جتنے تیرے بیٹے تیری بیٹیاں سرنگوں ہیں اور جہاں جہاں ہیں، ان جگہوں سمیت انہیں برکت دے، اور تیری حضوری خداوند منت ہے کہ وہاں پر ٹھہری رہے جو اب ہے، اور تیرا اے خداوند وہاں پر دیدار تیرے لوگوں کو ہوتا رہے، تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے علم کی خوشبو سے یہ گھرانے مہکے رہے، اور تیرا چہرہ ان زندگیوں پر چمکتا رہے۔ ہم خداوند ہالینڈ کے تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام ان مشنری گروپس کے لیے، ان خداوند تمام تحریکوں کے لیے جنہیں تو استعمال کر رہا ہے جا بجا اور طرح طرح سے، بیٹیوں بیٹوں کے لیے جو تیرے کام کو سارے انجام دے رہے ہیں، خادموں سمیت برکت دے، اور اس ملک کو برومند کر جہاں پہ تیرے لوگ بستے ہیں۔ ہم اس ملک کے بھی اور جہاں جہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کی سلامتی مانگتے ہیں، اور تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے پاک نام کو جلال دے۔ اور اسی طرح خداوند امشا کے لیے تیرے حضور منت ہے کہ اس بیٹی کو تو کامل شفا عطا کر، تندرستی عطا کر۔ دیکھ خداوند تو طبیب اعظم ہے، اور تیرے سامنے کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکتی۔ ہم اس کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، تیرے پاک خون کو ایمان سے اس پر چھڑکتے ہیں، اور چاہتے ہیں اس کے تو گناہ معاف کر، اور اس بیٹی کو تو اے خداوند کامل شفا دے۔ جوزف خداوند تیرا بیٹا ہے، اس سارے فریکچر کو تو ہیل کر سکتا ہے۔ اے خداوند تو ہیلر ہے، تو شافی ہے، تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ بس آج تیری منت ہے کہ ان اپنے بچوں کی زندگیوں میں، امشا اور جوزف کی زندگی میں وہ شفا جاری کر دے جو آلریڈی انہوں نے پائی ہے۔ اے خداوند وہ شفا تیرے بچوں کی زندگیوں میں ایکٹیویٹ ہو جائے، اور آج ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو نے ہماری منتوں کو سن لیا ہے، ہم ایمان سے خداوند نے تیرے حضور مانگ چکے ہیں، اور تو نے سکھایا ہے جو کچھ ایمان سے مانگو وہ یقین کرو کہ تمہیں مل گیا، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ بخش دیا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آمین۔ آمین۔ اب ہم سب خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد خدا کے خادم ہمیں کلمات برکات سے رخصت کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے وحد کی لازوال محبت، اس کے بیٹے یسوع مسیح کا فضل، اور اس کے پاک روح کی رفاقت جو اب ہے ہمیشہ حاضرین جماعت اور ایمانداروں سمیت، اور جن جن کے لیے دعائیں مانگیں گے سب کے ساتھ یہ رفاقت ہوتی رہے۔ جماعت کہے آمین۔ 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 اچھا جی، خداوند برکت دے آپ کو۔ اوکے جی سسٹر جی، اسٹے بلیسڈ۔ جی، تھینک یو تھینک سو یو مچ جی آپ کے انویٹیشنز کے لیے۔ جی، تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر ایکسکیوز می جی۔ بھائی صاحب، پوچھنا تھا جو آپ نے اپنی بکس کا بتایا ہے، یہ کیا آن لائن ہم پڑھ سکتے ہیں اگر آن ہے لائن آن لائن ابھی نہیں ہے، ابھی آن سائٹ ہی ہے، تو آپ اگر پاکستان میں ہیں کہ ہالینڈ میں ہیں؟ جی میں ادھر ہنگری میں ہوں۔ آپ ہنگری میں، صحیح، بھیجی جا سکتی ہے۔ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، پوسٹ کر سکتے ہیں، بھیجی جا اوکے سکتی ہے۔ جی جی، تو چلیں صحیح تھینک ہے، یو پھر جی، ہم اسٹے سسٹر بلیسڈ۔ یاسمین سے کانٹیکٹ کریں گے جی اور پھر شور، آپ کے ساتھ۔ جی مائی پلیجر۔ تھینک یو۔
ओके जी, गुड थैंक नाइट। जी, थैंक यू। फजल बशारती ग्रुप आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार है और इसी तरह आप खुदावंद में यहाँ पर आपका घराना बढ़ता रहे। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम हर रोज़ सेम टाइम और सेम लिंक के साथ हाज़िर होते हैं और कल हमारी ज़ूम में भी इबादत होगी और हम सब फ़िज़िकली तौर पर भी खुदावंद के घर में हम सब इकट्ठे होंगे और कल पास्टर लियाकत कैसर जो खुदावंद के कलाम को हम हमारे साथ शेयर करेंगे और कल का इनवान है अज़दवाज का सफ़र। आपसे दरख्वास्त है इसी तरह आप दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा और ज़्यादा लोग बरकत पा सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। जय मसीह की।